آج دوسرا دن ہے مریم اورنگزیب کے ساتھ جو کچھ لندن میں کیا گیا اس پر لوگ سراپا احتجاج ہیں. ٹویٹر اور نیوز چینلز کو سر پہ اٹھا رکھا ہے. ایسا یہ لوگ شاید اپنے باپ کے ساتھ بھی ان کے ایسا ہو جائے تو شاید یہ ایسے ریئیکشن نہ دیں جو اب دے رہے ہیں، کیونکہ صرف اور صرف یہ واٹس ایپ پہ چلتے ہیں. واٹس ایپ والے صحافی، یہ واٹس ایپ والے بغیرت، نمک حرام اور یہ لفافی صحافی صرف واٹس ایپ پہ چلتے ہیں. جو مٹیریل انہیں واٹس ایپ پہ مہیا کر دیا جائے یہ پھر اس پر جان لڑا دیتے ہیں. ورنہ 25 مئی کو اور اس سے پہلے جو کچھ ہوا، جو عورتوں کے ساتھ سلوک ہوا، لوگوں کے گھروں کی دیواریں پھلانگی گئیں، لوگوں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، ریٹائرڈ فوجی افسران کے گھر میں کودے پولیس والے، اس کے علاوہ علامہ اقبال کی بہو کے گھر کا تقدس تک پامال کیا گیا، لیکن یہ لفافے صحافی انہوں نے چوں تک نہیں کی، ان کے منہ سے ایک الفاظ تک نہیں نکلا. خبیث غلیظ عورت نے شریف خاندان کی جس طرح وکالت کی ہے، جس طرح ٹی وی پر آ کر جس انداز میں اس نے ڈیفینڈ کیا ہے، کیا یہ ان کی ہر چوری میں، ہر غداری میں کیا یہ ملوث نہیں؟ بالکل ہے. اور جب یہ ٹی وی پر موجود ہوتی ہے 90% پاکستانی ایسے ہیں جو اس کو دیکھ نہیں سکتے، جن سے برداشت نہیں ہوتا، ان کا خون کھولنے لگتا ہے. جس طرح یہ دو ہزار کر کے انگلیاں اٹھا کر 2000 سنواتی تھی، کسی انسان سے، کسی شخص سے برداشت نہیں ہوتا تھا. آج وہ 35 ارب ڈالر کے صرف 3 بیگ لے کر آئی ہے. وہ کس کا پیسہ ہے؟ ہم پاکستانیوں کا، ہم ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے. وہ انہی اوورسیز کے پاکستانیوں کا پیسہ ہے جن کی مدد سے آج پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچا ہوا ہے. تو ان کا خون کیسے نہیں کھولے گا؟ یہ صحافی اس وقت کہاں تھے جب عابد شیر علی کھانے کی ٹیبل پر ٹھہر کر ایک عورت کو، ایک خاتون کو کس طرح، وہ الفاظ میں نہیں دوہرا سکتا جن الفاظوں سے وہ اس عورت کو مخاطب کر رہا تھا. کیا آپ میں غیرت نہیں؟ کیا آپ نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ کیا آپ نے صرف کتنا پروقار اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیشہ عطا کیا ہے صحافت؟ اگر آپ چاہتے تو کس طرح عزت کما سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنے لیے پیسے کو ترجیح دی اور ذلت آپ کا مقدر بن چکی ہے. انشاءاللہ ساری زندگی یہی ذلت آپ کا مقدر رہے گی، کیونکہ آپ صرف اور صرف واٹس ایپ والے صحافی ہیں. جہاں سے آپ کو لفافہ آتا ہے وہیں سے آپ کو ایک واٹس ایپ آتا ہے. اس کے بعد آپ غلط یا ٹھیک نہیں دیکھتے، اپنے ضمیر سے نہیں پوچھتے، بس اسی پہ جٹ جاتے ہیں. اس سے کئی حد تک بڑی خبر تھی جو آڈیو لیک ہوئی ہے. وہ کس انداز میں، کس طرح وہ میڈیا مینیج کر رہی ہے. اس نے صاف الفاظوں میں جیو اور دنیا نیوز کا نام لے کر مخاطب کیا ہے کہ اس کو میں مینیج کرتی ہوں. وہ ایک مجرمہ جو کہ ضمانت پر رہا ہے، اس کے آرڈر چلائے جاتے ہیں، ہماری میڈیا مینجمنٹ ہوتی ہے، ہمارے اداروں پر اثر و رسوخ رکھا جاتا ہے. یہاں تک کہ انڈیا سے غیر قانونی طور پر آدھا پلانٹ آ چکا ہے اور آدھا منگوانے تک کی ڈیل جاری ہے. انہوں نے کشمیر تک کے نام پر ووٹ حاصل کیے، اس کشمیر کا بھی لحاظ نہ کیا. اتنی ان میں غیرت نہیں. کشمیر میں ہماری بیٹیوں کی، ہماری ماؤں کی، ہمارے بھائیوں کی کسی کی عزت اس وقت محفوظ نہیں. اس کے باوجود یہ لوگ اپنے مفادات کے لیے، اپنے ایک دماد کے مفاد کے لیے، یہ فیکٹری کیا ہوگی، یہ تو ان کے لیے ایک چھوٹی سی بات ہے. یہ پلانٹ تو ان کے کئی 100 پلانٹوں میں سے ایک پلانٹ ہوگا، لیکن اس ایک پلانٹ کے لیے بھی انہوں نے کشمیر کو بیچ دیا. انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر کشمیر تک کا سودا کر دیا. لیکن مجال ہے کسی صحافی کی اس پر مذمت آئی ہو. کس طرح تم مطمئن کر لیتے ہو اپنے ضمیر کو؟ کیا پیسہ ہی سب کچھ ہے؟ کیا تم گارنٹی لے کر آئے ہو؟ کیا تم نے 400 سال جینا ہے؟ کتنا جی لو گے؟ اگر تم 100 سال بھی جی لو تب بھی آخر حساب تو دینا ہے. کس طرح حساب دو گے؟ علیم خان کے سما نیوز کا حال دیکھ لیجئے کہ ایک صحافی نے بلاول بھٹو سے سوال کیا، صرف اس سے سوال کیا جس کا بلاول بھٹو نے جواب تک نہ دیا، بھاگ گیا. اس جرم کی، اس سوال پوچھنے کی جرم کی اس صحافی کو سزا یہ ملی کہ اسے اپنے چینل سے نکال دیا گیا. یہ تو آپ کا ظرف ہے. آپ اتنی سی تنقید برداشت نہیں کر سکتے اور آپ سیاست دان بنے ہوئے ہیں. اور آج میں یہاں پر ان لوگوں کو مبارکباد دینا چاہوں گا جن لوگوں نے اس امپورٹڈ حکومت کو ہم پر مسلط کیا ہے. یہ وہی اسحاق ڈار ہے جو منی لانڈرنگ کا بادشاہ کہلایا جاتا ہے. جتنا طریقہ کار اس کو پتا ہے منی لانڈرنگ کے، شاید ہی کسی کو پتا ہے. شہباز شریف بھی جس افسر سے مخاطب تھا وہ افسر کہہ رہا تھا کہ ایسا کام مفتہ اسماعیل نہیں بلکہ اسحاق ڈار کر سکتا ہے. اسحاق ڈار آ جائے تو ہم یہ کام بھی نکلوا دیں گے جو پلانٹ انہوں نے انڈیا سے منگوانا ہے. تو دیکھ لیجئے اس کی وجہ شہرت، اس بے غیرت کی وجہ شہرت کیا ہے کہ جو اللیگل کام کوئی نہیں کر سکتا وہ اسحاق ڈار کر لے گا. اس لیے اسحاق ڈار کوئی ہماری اکانومی سنبھالنے کے لیے، ہمارے لیے، اس ملک کی
भलाई के लिए नहीं आ रहा, बल्कि इनके खुद के मफादात हैं जो शायद चंद रह गए हों, वो मुकम्मल करने के लिए इसहाक डार को वापस लाया जा रहा है। ये वही इसहाक डार है जो नवाज शरीफ के साथ फरार हो गया था, और आज ये चोर, ये इश्तिहारी, ये डाकू, ये अदालतों को मतलूब, ये मफरूर, ये गंदा गलीज आदमी हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब के त्यारे में उनके साथ तशरीफ़ ला रहा है। मैं कौम से, पूरी कौम से इल्तजा करूंगा कि इसको भरपूर तरीके के साथ एयरपोर्ट पर खुशामदीद किया जाए, और इसको इसके घर तक, जहां तक ये जाए, जाने तक इसको एहसास दिलाया जाए कि तुम जिस पाकिस्तान में, जिस सोए हुए पाकिस्तान से यहाँ से फरार होकर गए थे, अब ये कौम वो नहीं रही, अब ये कौम जाग चुकी है। अब यहाँ पर तुम्हारा जीना हराम होगा। तुम जहाँ निकलोगे वहाँ से चोर, डाकू, करप्ट की आवाज़ें आएंगी। तुम्हें आसानी से जीने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर हम लोग कोई तशद्दुद के हामी नहीं। वहाँ पर लंदन में भी जो मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ एहतजाज किया गया, किसी शख्स ने उसको हाथ तक टच नहीं किया। फिर भी देख लें कि मीडिया किस तरह चीख रहा है। क्या डॉक्टर यास्मीन राशिद औरत नहीं थी? क्या वो औरत नहीं थी? आप सब लोगों ने देखा उसकी वीडियोज, उसकी तस्वीर, पूरे पाकिस्तान ने देखी किस तरह उसकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए, उसका हाथ जख्मी हुआ, किस तरह उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लेकिन ये सहाफ़ी, ये बिकाऊ सहाफ़ी कभी नहीं बोले, सिवाय चंद एक सहाफ़ियों के, जिन्हें भी जो हक की बात करते हैं तो उन्हें पीटीआई का सहाफ़ी कहा जाता है। इस मुल्क का, इस निज़ाम का अल्लाह ही हाफिज़ है। मेरे ख्याल में ये हमारे गुनाहों की ही सज़ा है। शायद हमारे गुनाह तो इससे भी बड़े थे। हमारे गुनाह तो ऐसे थे कि शायद आसमान पर से हमारे ऊपर कहर टूटता, हमारे ऊपर पत्थर बरसाए जाते। लेकिन अल्लाह ताला के इस इम्तिहान से ये जो चोर हम पर मुसल्लत किए गए हैं, शायद यही हमारी सज़ा थी जो हम भुगत रहे हैं। लेकिन अल्लाह गफूर रहीम है, बहुत मेहरबान है। अल्लाह ताला हमें इस अजाब से, इन लुटेरों से, इन इम्पोर्टेड हुकूमत से, इनसे बचाए। आमीन। अल्लाह।